اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر عبیس درانی جی قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہیں جی، 72 تا 82 11 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں دیکھیے آپ 3000 سال قبل مجرم جو کیسے نفسیاتی طریقے سے شناخت کرائی جا رہی ہے، کیونکہ عقل انسانی اب اتنی میچور نہیں ہوئی تھی۔ پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے وحی کے ذریعے، ان میں جو بھی تھا اس وقت ان میں بنی اسرائیل میں، ٹھیک ہے، کہ کیسے وہ شناخت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ جو داستانیں ہیں بنی اسرائیل کی خصوصاً، یہ قرآن نے کچھ اصول بتا دی ہیں، وہ اصول جس قوم پہ بھی منطبق ہوتے ہیں تو وہ جو ہے تو اصل میں اصول ہیں، یہ کسی قوم کی داستان اس بیان کرنا مقصود نہیں ہے قرآن کا مقصد۔ قرآن کا مقصد تو یہ ہے کہ ہر ایفیکٹ کا کاز بتا دے، یعنی تاریخ کا جو فلسفہ ہے، جو سائنس آف ہسٹری ہے یا فلسفی آف ہسٹری ہے، قرآن اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک۔ اب آتے ہیں ہم آیت یہ اب 72 پہ جی، ٹھیک ہے جی، اور 73 پہ، ٹھیک ہے جی، دو آیات ہیں، اور اس میں دیکھیے کہ مجرم کہ اس کا واقعہ ہوتا ہے ان کے ہاں جی، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ قُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ پہلے ہم ان کو لیں گے جی، پھر آگے جو ہے اب یہ دیکھیں، اب یہ ہمارے تراجم دیکھیں، یہ مشکل ترین آیت سمجھی جاتی ہے، یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے جی، ٹھیک ہے جی، یعنی بس قتلتم نفسا فادارأتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون فقل نضربوہ ببعضہا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ یریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، ٹھیک۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہاں بنی اسرائیل میں کسی شخص کو قتل کر دیا گیا، پھر قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، بات صاف نہیں ہوتی تھی، تو اللہ نے یہ کہا کہ آپ کہ پیچھے سے یہ گائے اور یہ بچڑے کی وہ جو ذبح کرنے کا واقعہ اس کو ساتھ ملا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ جو ذبح شدہ گائے ہے اس کا کوئی ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، وہ لاش کے ساتھ چھوڑ دی، جب وہ ٹکڑا اس مردے سے چھوا تو مردہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے، اور بتانے کے بعد پھر مر گئے۔ یہ ہے ترجمہ ان کے روایتی ٹریڈیشنل جتنی بھی ٹرانسلیشنس ہیں، اندازہ لگائیں، کذالک یحیی الموتیٰ، اس طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ دیکھ رہے گائے یا بیل کو ذبح کیا گیا تو اس میں تقدیس کی کون سی بات ہے جی؟ کہا گیا بھائی گائے کو ذبح کر لو، خود ہی اس میں باریکیاں نکالی، کیا رنگ ہوگا، عمر کتنی ہوگی، پچھلی ایک لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ ہاں، ایک مردہ ایسے اگر اس ذبح شدہ گائے کے کسی حصے سے چھو لیا جائے زندہ ہو جائے گا، کہا جائے کہ اس طرح سے اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے۔ اب جتنے مردے مرنے کے بعد قیامت پہ کذالک اس طرح سے زندہ ہونے، تو کیا وہ گائے کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہوں گے جن سے چھوا جائے گا اور وہ زندہ ہوں گے؟ ذبح شدہ گائے کی جسم کا ٹکڑا اس طرح چھو دیجئے تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ معجزہ تھا، کہتے ہیں کس کا جی؟ اس گائے کی لاش کا، جس کو چھو دینے سے مردہ زندہ ہو گیا۔ تو گائے نے یہ معجزہ دیکھا ہے، گائے کے لیے جی، دیکھیں، حالانکہ قرآن کہہ رہے ہیں وہ اگلی آیات میں وَيُرِيكُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون، 73ویں آیت میں، تاکہ تم عقل و فکر سے کام لو۔ معجزہ تو اجزا سے ہے، وہ تو عقل کو پیرالائز کر دیتا ہے یار، یہ تو اس میں تو عقل و فکر کی بات ہی نہیں ہے، تو معجزہ کیسے ہو گیا؟ یہاں پہ ان کی بات نلیفائی ہو جاتی ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل و فکر سے کام لو۔ ظاہر ہے کوئی ایسی چیز ہے نا جس کا تعلق عقل و فکر سے، لہٰذا نہ تو یہ کوئی فوق الفطرت چیز ہے، نہ خارق عادت کوئی ایسی چیز ہے جو عقل کی روح سے سمجھ میں نہ آ سکے۔ لعلکم تعقلون، دیکھیں کلو ملتا ہے یہاں سے، اس کا تعلق جو ہے علم اور عقل سے، یعنی ایسی چیز ہے جو علمی طور پر فکری طور پر اس قسم کی چیزیں کی گئی، قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔
ابھی دیکھیے شرک کی وجہ یہ جو کا پچھلے جو بشر تھا جس کو ذبح کرایا گیا، وہ ان کی گہرائیوں میں اس معبود باطل کی محبت کس قدر جاگوزی تھی. ہاں، یہ شرک کو دل سے نکالنے کی چیز کی گئی، ہاتھوں سے ذبح کرائے. سمجھ، یہ وہ چیز ہے. شرک جو ہے تو وہ شرک سے انسانوں کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے یار. یہ جتنی فطرت کی قوت ہے ان کو اتنا بالدست مانا جائے کہ انسان کے سامنے سہما ڈرا ہوا لرزتا ہوا جی بدی چم کے سجدہ کرے، بادل گرجی تو جو ہے تو جھک جائے، بڑے دریا کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، کہیں شام کو دیکھ کر ڈر نہیں، بڑا سا پیڑ آ گیا اس سے خائف ہے، خوف خوف ہر طرف سے خوف. جب انسانوں کو خدا بنایا تو انسانوں کو خوف، کہیں ناراض نہ ہو جائیں، خفا نہ ہو جائیں، ہر وقت خوف ہی خوف. شرک جو ہے نا یہ دیکھیے خوف پیدا کرتا ہے. انسان جو ہے اپنے مقام انسانیت پہ کھڑا رہ ہی نہیں سکتا. یہ جتنی بھی نیچرل فزیکل فورسز ہے انہیں سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، قرآن اعلان کر رہا ہے یار. تم ان سے کام لو یار. اور طرفہ تماشا دیکھیے سامنے انسان سجدہ ریز ہے، ٹھیک ہے، ساجد مسجود بن گیا جی، اور مسجود ساجد ہو گئے اپنی جیسے انسانوں کے سامنے سجدہ ریز. دیکھیں اسرار و رموز میں اقبال کہتے ہیں کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی دست، شرک را در خوف مضمر دیده است. جو کوئی آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو سمجھ گیا ہے نا ان کی اسوہ حسنہ کو، تو اس نے شرک کو خوف کے اندر پوشیدہ دیکھا. شرک کا نتیجہ خوف ہے کہ انسان اپنے مقام پہ کھڑا نہیں رہ سکتا. دیکھ رہے قرآن نے جو شرک کا نتیجہ بتایا دیکھیے جامع انداز میں. اس سے ہوتا کیا ہے، یہ ایک آیت ہے جی، ہاں 22/31، من یشرک باللہ فکانما خر من السماء. ٹھیک ہے، مثال یہ ہے کہ شرک کی کہ جس نے بھی شرک کیا انسان جو آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ آ گرے. یہ ہے جی، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن. ٹھیک ہے، یوں سمجھو وَتَخَطُّ وَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ، آگے وَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ. یہ چھوٹا سا بچہ چڑیے کا تھی، وہ گھونسلے کے اندر ہوتا ہے. یہ ایسا ہے کہا کہ وہ گھونسلے سے گر جائے بچہ اور چیل اس کو جھپٹ کے لے جائے. شرک سے ہی کیفیت ہوتی ہے. اور آگے کیا ہوتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے، وَتَاہِی بِهِ رِیحُ فِی مَکَانٍ سَحِیقٍ. ایک تنکا ہے کہیں آندھی آئے تو کیفیت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اس کو پھر اٹھا کے جو ہے تو لے جائے پھر ایسے مقام پر دور کہیں جا کے، کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے مرکزیت ہی اس شخص کی. یہ ہے تمام پرستیاں سب سے. اب یہ دیکھیں اب اگلی چیز جو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تم پرستوں کی ان کی حالت یہ ہو گئی تھی یہودیوں. ٹھیک ہے، شرک میں مبتلا تھے، ابھی بھی بشر کی پوجا سے ان کو چھڑایا. تو سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز تو مردہ ہے. گھر کا عزیز ترین بند جس سے بہت محبت ہو مر جائے تو کمرے کے اندر اس کو رکھا ہوتا ہے. رات بھر لاش کو گھر میں رکھنا، دیکھیں سارا گھر سہما ہوتا ہے. اکیلا رات کو کوئی اس کے پاس بیٹھتا نہیں، جاگتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کچھ. ہاں بہرحال کچھ بھی 5 منٹ پہلے عزیز تھا، وہ سانس کے نہ جانے سے لاش ہو گیا. تو اسے لاش سے اتنا ڈر گئے کہ اکیلے اس کے پاس رات کو اس کمرے میں بیٹھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اب قرآن بار بار لعلکم تعقلون کہہ رہا ہے. اگر آپ کہیں تو جو زندہ ہے اس سے تو کچھ بھی ڈر ہو سکتا ہے، تنہائی میں کہیں اس سے چمٹ نہ جائے. جو مردہ ہو گیا اس کا کیا ڈر، یہی قرآن بتا رہے ہیں. ہاں جی، اب دیکھو ایک نفسیاتی تدبیر وہی کے ذریعے بتائی گئی ان کو کہ ان میں سے اگر شبہ ہے ایک کو اندر بھیجو، کوئی ایک کوئی حصہ ہاتھ پاؤں کوئی اٹھا کر اس کے ساتھ لگاؤ جو لاش کا، ڈیڈ باڈی کا. یہ ڈیڈ باڈی کی بات ہو رہی ہے. وہ سائیکولوجیکلی جو ہے تو آج بھی مجھے کو پہچان کے لیے یہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے،
وہ بیٹنگ سے معلوم کر لیتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ. ٹھیک ہے؟ ایسے حالات اب ایجاد ہو گئے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے، نفس پہ اثر ہو جاتا ہے، اسی اثر سے یہ فزیکل مشین ہے، اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، رنگ پک ہو جاتا ہے، نبضیں چھوٹ جاتی ہیں، چہرے پہ غصہ یا غم طاری ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دوران خون تیز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ انسان کے اوپر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، پسینے آ جاتے ہیں. پہلی دفعہ جب کسی نے کوئی جرم کیا ہو تو دیکھی، اور سامنے آئے، اس کو ابھی جرم کا چھپانا بھی نہ آئے، عادی بھی نہ ہو، تو دیکھیے کیفیت کیا ہو جاتی ہے. یہ نفسیاتی طریقہ قرآن بتا رہا ہے. ہاں، آپس میں یہ جھگڑ رہے تھے. ٹھیک ہے، اب اس آیت کا میں جو ہے تو مفہوم بیان کر دوں جی. ٹھیک ہے جی. ہاں، حالانکہ پتہ نہیں چل رہا تھا، ایک دوسرے کے اوپر ڈالے جا رہے تھے. فادر تم، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، طریقہ یہ بتایا جی. ہاں ٹھیک ہے. اب قرآن کیا بتا رہا ہے جی ان کو؟ ہاں جی، یہ چیزیں جو بتانے والی، ایک یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں. وہ اس کا تل تم نفسن فدارتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. ایک طرف یہ حالت کہ ایک جانور کے ذبح کرنے کا اس قدر ہیل و حجت، یہ قرآن پچھلی آیت میں ہم بتا چکے ہیں. دوسری طرف یہ کہ ایک انسانی جان ناحق لے لی، خفیہ طور پر کسی نے مار دیا ہوگا، جب تفتیش ہوئی تو لگے ایک دوسرے کے سر پر الزام دھرنے. اتنی اخلاقی ضرورت نہیں تھی کہ جرم ہو گئے تو کھولے بند وہ قرار بھی کھولے، لیکن جس بات کو چھپانا چاہتے تھے خدا نے اسے ظاہر کر دینا چاہا تاکہ جرم میں بلا قصاص نہ رہ جائے. دیکھ رہے ہیں کل ندربوہ بعد ہے کذالک یحیی الموتى ویریکم آیاتی لعلکم تعقلون. مشرکانہ تم پرستیوں سے جن میں تم مبتلا ہو چکے تھے، یہودیوں کو کہا جا رہا ہے. انسان کی جو سائیکولوجیکل کیفیت ہے، اسے کسی ذرا سی خلاف معمول بات کا سامنا کرنا پڑتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 22/31 بھی ایک آیت ہے، یہی دیکھ لی. چونکہ اللہ تمہاری اس نفسیاتی کیفیت سے واقف تھا، اس لیے اس نے قاتل کا سراغ نکالنے کے لیے یہ نفسیاتی ترکیب جو ہے وہی کی، جو انسان کے اس زمانے کی ذہنی سطح کے اعتبار سے بڑی خلاف معمول تھی. اس نے کہا تمہیں جن لوگوں پر شبہ ایک ایک کر کے بلاؤ اور ان سے کہو کہ لاش کی کسی حصے کو چھوئیں. چونکہ جو مجرم تھا جب لاش کے قریب پہنچا تو خوف کی وجہ سے اس نے ایسے آثار نمایاں ہو گئے کہ جو اس کے جرم کی غمازی کے لیے کافی تھے. اس طرح اللہ نے اس قتل کے جو راز تھا بے نقاب کر دیا. ٹھیک ہے، اور مجرم سے قصاص لے کر ان مرگ آفری تاثرات کو جو قوم پر چھا رہے تھے مبدل بحیات کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ قصاص میں قوم کی حیات کا راز پوشیدہ ہے. 2/179 آج جو ہے اللہ اس طرح تمہیں اپنی نشانی دکھاتا رہتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لے کر ایسے معاملات سلجھا لیا کرو اور اس حقیقت کو سمجھو کہ نفسیاتی تغیر سے کس طرح قوموں کی حالت بدل جاتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں کیا کہ گائے کا قصہ ہی نہیں ہے یاری. ٹھیک ہے جی. کلنا یعنی وہی کی گئی، ادربو ہو بے بادہا، وہ جو لاش ہے اس کا کوئی حصہ لو، ادربو جو ایک ایک کر کے جن لوگوں پہ شک ہے اندر جائیں. ٹھیک ہے، وہ حصہ اس لاش کے ساتھ لگاؤ. ٹھیک ہے، فداراتم یعنی شبہ گزر رہا تھا، یہ قتل ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے. فداراتم کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے جی. کہا یہ ہے ان میں سے ایک ملزم کو لاؤ کہ نفساتی تدبیر اختیار کرو. کذالک یحیی الموتى. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ غلط ترجمے کرتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ ایک بات کو ظاہر کر دے گا جسے چھپاتے. اب لغت میں دیکھیں احیون کے کئی مطلب ہیں یار. ٹھیک ہے، کسی خفیہ بات کے اظہار کی بھی ہوتے ہیں. احیون سے یعنی ظاہر کر دینا، واضح کر دینا، نمایاں کر دینا. دیکھیں یہ راغب کی، دیکھیں ہم راغب کی، ہاں احیون طریقو، راستہ ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے، احیا طریقو، ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. طریق و نہی واضح راستے کو کہتے ہیں. جب موت کا لفظ احیون کے مقابل آئے گا تو اس سے مفہوم کسی بات کا پوشیدہ ہو جانا ہوگا. چنانچہ عقل و ہوش یا جو سینسز ہیں ان کے گم ہو جانے پر بھی موت کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. دیکھ رہے
اگر یہ زندہ کر دینے کے ایک کی معنی لیے جائیں تو پھر یہی چیزوں کہ دیکھیے عربوں کی اس لغت کے اندر عربوں کے یہاں یہ لفظ کن کن معنوں میں استعمال ہوا، ٹھیک ہے؟ اس لیے تو قرآن بار بار سٹریس کرتا ہے اس بات پہ کہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے، قریش ڈائریکٹ میں قرآن. ہاں دیکھ رہے ہیں تو وہ عربی مبین میں اس کا معنی دیکھیے نا، عرب کے کس لیے. ہاں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ عربی مبین لسان عربی کے اندر کتاب، ٹھیک ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے طریقے یہ محاورہ عرب ہے. قریش ڈائریکٹ خود جو جس زبان میں بات چیت کرتے تھے محاورہ عرب سے یہ مراد ہے. خود قرآن نے دوسرے مقامات پہ کسی لفظ کو جس طرح استعمال کیا وہ سامنے رکھی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے دربا کے معنی، ٹھیک ہے؟ اب انگریزی میں کئی اس کے معنی ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہر معنی کو آخری معنی سمجھنے میں درست تو نہیں ہوتا نا. اسی طرح کسی نے ایک دفعہ ایک معنی لیا اور آج تک وہی معنی چلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا معنی لیے نہیں جو فٹڈ نہیں ہو رہا ہے. محاورہ عرب میں اس کے کتنے معنی ہیں کیا؟ قرآن کی پوری تعلیم کے ساتھ کون سا معنی فٹ ان ہوتا ہے؟ یہ یو لاؤ الموت قرآن میں ایک ہی جگہ نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ 20 مقامات پر، ہر مقامات پر سچ میں مردے کو زندہ کرنا مراد لیا جاتا ہے. یا اس حیات و موت کے کچھ اور بھی معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں نا ایک آیت ہے 8/24 استجیبوا للہ للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یار انسانوں رسول کی آواز پر لبیک کہو جو تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تمہیں زندگی عطا کرے. یہ زندہ انسانوں سے کہا جا رہا ہے یار، قبرستان میں جا کر آواز دیں گے. دیکھیے مردوں کو، یار زندہ قوم امروز نہیں کہتے ہیں مردہ اقوام ہے، زندہ اقوام ہے. چلنے پھرنے قوموں کو مردہ قومیں کہتے ہیں. اب یہاں لعلکم تاکلون کی عقل و فکر کی وجہ سے سمجھو کہ بات کیا کی گئی ہے. نہ کوئی فوق الفطرت چیز ہے نہ معجزہ ہے. پھر معجزہ ہے گائے کی لاش کر دی، اندازہ لگائیں جی. اگر گائے کی وہ لاش اپنے اندر یہ خصوصیت رکھتی تھی کہ مردے کو زندہ کر دے گی تو پھر اگر انہوں نے اس کو پوجا تھا تو ان کا قصور کیا تھا یار جی. یہ کمان ہے ان کے ہاتھوں سے اسے ذبح کرا کر اس کی جو عظمت دل کی گوشے میں تھی اس کو مٹا دیا جائے گا. اسی گائے کی لاش کے ٹکڑے سے مردے کو زندہ کیا جائے. ذرا سوچیے یار کیا وہ ساری چیز جو پہلے قرآن کہہ رہا ہے کیا نیگیٹ نہیں ہو گئی یار؟ ہاں جی، کیا وہ خود یہ نہیں کہیں گے کہ حضور آپ اس گائے کی پوجے سے منع کر رہے ہیں اور اس کی لاش کی کیفیت یہ ہے کہ مردے کو زندہ کرتی ہے. تمہارا نبی یہ نہیں کر سکتا، موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ بات ہی نہیں ہے کہ گائے کے ٹکڑے سے مردے کو مارو اور وہ زندہ ہو جائے گا. کذالک یحیی الموتیٰ، اس طرح اللہ مردے زندہ کیا کرتا ہے. اور آگے ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل و فکر سے کام لو. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کی خصوصیت یہ ہے یار می نسزت خدائے را سبحان اللہ عما یصفون. یہ فارسی کا یہی ترجمہ ہے اس کا. بہت بلند ہے، بڑی باربط کتاب ہے یار. ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے اس میں یار. لعلکم تعقلون، یار عقل و فکر سے کام لو. دیکھ رہے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. قرآن کے الفاظ عربی زبان سے متعین کیجیے اور قرآن کے دوسرے مقامات پیچھے سے رب بھی دیکھے نا جی، کوہرنس ہے نا. گائے کی عظمت کے خلاف قرآن بات کر رہا ہے پیچھے سے، دیکھ رہے جس پہ اتنے زیادہ اعتراضات انہوں نے کیے تھے. واضح نہیں تھی، شروع سے ہی معلوم تھا کہ ہم تمہارے ہاتھ سے ہی کرا رہے ہیں ذبح، جیسے انہوں نے محبوب بنا رکھا تھا. تمہارے دل سے یہ جذبہ عقیدت نکل جائے تاکہ اس قتل ناک میں گائے کا تو بیچ میں آ ہی نہیں سکتی ہے. اس گائے کی عظمت کی قیامت ثبات کے لیے تو یہ بات ہی نہیں کی جا سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. تو اللہ پھر قیامت میں مرد اس طرح سے جو ساری گائیں ہیں جو ذبح ہوں گی وہی ہوں گی تو قیامت میں لائیں گی تو ادھر یہ جتنے مردے ہیں زندہ کرے گی یار. یہ حال ہے یار، عقل کو دخل ہی نہیں دیا. وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ قرآن کہہ رہا ہے اللہ محسوس طور پر تمہیں یہ چیزیں جتنی بھی ہیں دکھاتا ہے. یوریکم ہے محسوس چیز ہے، اور معجزے میں تو اللہ ہمیں دکھاتا تو نہیں ہے یار. لعلکم تاکلون کی گنجائش کہاں رہتی؟ قدم قدم پر قرآن جو ہے آپ کو عقل و فکر کی دعوت دیتا ہے. یہ ہے وہ چیز جو قرآن کر رہا ہے. اب اگلی آیت ہے میں پڑھوں گا جی،
ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کیسے اس قوم نے کیا کیا ہے. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہماری داستان ہے سمجھ. جو قوم بھی اس طرح کرتی ہے جو اصل میں اصول منطبق ہو جاتے ہیں. قرآن اصول بتا رہا ہے, کازز بتا رہا ہے کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا جی. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد کیا ہوا جی, بگڑتے رہے اور پھر سنبھلتے رہے. یہ قوم, یہ چار شیٹ ہے ان کے خلاف. یہ ہماری کہانی ہے جی. ثم قست قلوبکم بعد ذالک فہی کل حجارت او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ٹھیک ہے, یہ 74ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں بقرہ کی. دیکھ غرض کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا. سما سے یہ مراد ہے, یہ نہیں کہ اس کے فوراً بعد ہو گیا. تم بگڑتے رہے اور بنتے رہے اور آخر کار تم نے ضابطۂ خداوندی سے ایک سر منہ موڑ لیا. تو پھر اس سے تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے. فہیا کل حجارہ اور اشد قسوہ, اس سے بھی زیادہ سخت. اور ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار. ٹھیک ہے, بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں ان سے ندیاں پھوٹ نکلتے ہیں, بعض ایسے کہ پھٹ جاتے تو ان کے اندر سے پانی کی چشمے ضرور بہ نکلتے ہیں. وَإِنَّ مِنَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. یہ ہے. اور ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کہ وہ قانون خداوندی سے سامنے سختی کو چھوڑ کر اپنے مقام سے نیچے اتر آتے, نرم پڑ جاتے. ایسے نرم کہ نہیں آسانی سے پیسا جا سکتا ہے, بعض کو پگھلایا بھی جا سکتا ہے. دیکھ رہے قرآن کے کہنے کو. لیکن تمہارے دل ہیں نہ وہ انسانیت کی غمخواری میں نرم ہوتے, نہ قانون خداوندی کے سامنے جھکتے ہیں, اور نہ ہی اشک ندامت بن کر تمہاری آنکھوں سے ٹپکتے ہیں. ما اللہ بغافل عما یعملون. اس سے تمہارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. یا تمہاری کوئی حرکت جو ہے یہ ہمارا لاف اور ایکویٹل ہے, اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں. ان میں سے ہر ایک کا نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا. پھر یہ جماعت مومنین کو ایک دوسری آیت 57/16 دیکھنا تم کہیں ایسا ان جیسا نہ ہو جانا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہودوں کی طرح نہ ہو جانا. قرآن بتا رہا ہے جی, ہم ہو گئے انہیں کی طرح. ٹھیک, یہی قرآن بتا رہا ہے. ہاں جی, یہودی بڑی جو ہے تو سخت دل قوم ہے نا. اقبال نے کہا نا, نم بچشم منعما کم دیدہ. منعما یہ جو سودخوار ہیں ان کو کہتے ہیں. سودخوار قوم ہے, ان کی آنکھوں میں تو آنسو ہی نہیں ہوتے. یہ کیپیٹلزم کا سارا نظام انہوں نے دیا ہوا. دل ہی پگلتا انسانیت کی مظلومیت کے اوپر. ٹھیک ہے, پتھروں کی یہ کیفیت, ان میں سے کبھی پانی ٹپک جاتا ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں قرآن تعلیم, قرآن کی جو تعلیم کا انداز ہے بڑا معنی خیز ہوتا ہے. یہ افسانے تو نہیں ہے اساطیر الاولین. دیکھو اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اس کو افسانہ سمجھ کر آگے نہ بڑھ جانا. یہ مخاطب ہے مومنوں سے. عالم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. 57/16. کیا ابھی وقت نہیں ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں, جماعت مومنین کی اس جماعت میں داخل ہو چکے ہیں, اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, ان کے دل قرآن کی تعلیم کے سامنے جھک جائیں, ان کے دل پگھل جائیں, اس قانون کے سامنے جھک جائیں جو کہ حقیقت ثابتہ کی طرح نازل ہوئی ہے. نزلہ من الحق یار, ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل. دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری کیفیت بھی ان یہودیوں کی طرح ہو جائے جنہیں آسمانی کتابیں دی گئی تھی. فطال علیہم الامد, کوئی تھوڑا ہی عرصہ گزر گیا کہ ان کو جو کتاب دی گئی تھی, کوئی شروع میں ان کی کیفیت یہی رہی. ان کے دل میں بھی گداس تھا, سوز تھا, نرمی تھی. جس طرح ہمارا پہلے 300 سال تو ٹھیک ہے صحیح گزرا, اس کے بعد پھر دیکھیے کیا حالت ہوگی. فقست قلوبہم, دل پتھر کے ہو گئے. دیکھنا ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب. 57/16. کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں یہ کتاب دی گئی تھی, پھر تمہارے دل اس طرح پتھر سے ہو گئے. یہاں کہا ہے مومنین, دیکھو شروع میں ان کی بھی یہی صورت تھی کہ نرم تھے, تھوڑا سا عرصہ گزرا,
پھر اس کے بعد وہ سنگ دل ہو گئے. دیکھیے قرآن کے نزدیک جو ہے تو سنگ دلی کا مفہوم کیا ہے سر؟ یہ قرآن کی ذرا ڈکشنری کھولا کرے جی. اللہ بڑا مفسر ہے، اس نے ساری چیزیں خود ہی بتا دی ہیں قرآن میں. جی 57/16. کثیرم منہم فاسقون. اکثریت کیا ہے؟ یہ راستہ جس کی طرح ہم تمہیں لے جا رہے ہیں اس کے اندر تمہاری نشو و نما ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کے اس پیٹرن سے نکل جاؤ. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون. 57/17. دیکھو بنجر زمین کی کو ہم کس طرح سے زندگی عطا کرتے ہیں. بنجر زمین کو زندگی جو ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ بارش ہے. سے ہر زمین پہ رویدگی نہیں آتی، ایک شرط ہے نمود کی صلاحیت ہو، اس میں پیداوار، بارش کا پانی اور زمین کی صلاحیت، ان دونوں کے ملنے سے پروڈکشن ملتی ہے. یہ جو ابر کرم ہے جسے وہی کہتے ہیں، یہ برستا چلا جائے گا. تمہارے قلوب کی جو زمین کے اندر بھی یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ اس کو اپنے اندر جذب کر لے. صرف انٹلیکچوئل عیاشی کے لیے نہیں ہے ہم جو کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے واہ واہ کرتے ہیں بس، ٹھیک ہے، ایئر کنڈیشن کمروں میں. دیکھا یحیی الارض، یہاں بھی آئے حیات اور موت کیسی آئی. لعلکم تعقلون، اسی 57/17 وہی الفاظ ہیں جو 273 میں پڑھے میں نے. عقل و فکر سے کام مل، یوں زندگیاں ملتی ہیں یار. اگر اسی طرح تم لوگوں نے دلوں کو پتھر کر لیا، ٹھیک ہے، تو زندگی حیات تو نہیں ہوتی. یہ ہیں دونوں شرائط. ما لاؤ بے غافل ما تعملون. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ تمہارے دل اس طرح سے سخت ہو گئے. اب چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائی انقلاب تھے، بڑا ماں کی طرح تڑپتے تھے کہ یہ اب جماعت مومنین کو بتایا گیا اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. کہا افتطمعون ان تؤمنوا لکم، 2/75. تم ان سے توقع رکھتے ہو، ان سخت دل لوگوں سے، کہ ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور دائی انقلاب تو حیرت ہوتی نا، تمہ ہوتی ہے کہ ایک دن بھی ضائع نہ ہو، یہ غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائیں. یہ قرآن بتا رہا ہے. اب یہ 2/25 دیکھیں، یہ جو ہم کرتے ہیں قرآن کو بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کے سے مختلف تعبیریں بیان کر رہے ہیں. قرآن نے کتنی زبردست حقائق بتا رہے ہیں جی. وقت کانا فریقم منہم یسمعون کلام اللہ. یہ اللہ کی کتاب کو صرف سنتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ قرآن کا مصرف ہمارے ہاں کیا ہے؟ پڑھنا ہے صرف. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. پھر ان میں سے جو یہ ان کی پریسٹ ہوڈ ہے، ان کا جو گروہ ہے، وہ جانتے بوجھتے تحریف کرتے ہیں ان کے اندر. ان سے توقع کر رہے ہو یہ راہ راست پہ آ جائیں گے. وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. 76ویں آئے. جب تم اس سے آ کر ملتے ہیں کہتے ہیں ہاں صاحب ہم تو مومن ہیں. وَإِذْ خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. اور جب یہ آپس میں تنہائیوں میں ملتے ہیں، قَالُوا أَتَحَدُّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ٹھیک ہے نا. اب یہ ان کے جو آبار و ابان ہیں یہ تو بتاتے ہی نہیں تھے، انہیں کو پتہ ہوتا تھا یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے نا جی. تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خیال کرنا، یہ احتیاط برتنا کہ کہیں ان باتوں کا جو تورات میں موجود ہیں علم نہ ہو جائے تو تمہارے خلاف اسی کو دلیل کے طور پر پیش نہ کر دیں. خود تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہتے تھے کہ اس سے احتیاط برتنا کہ قرآن کی کہیں صحیح تعلیم سامنے نہ آ جائے، اسے تمہارے خلاف برت لیں گے. یہ کچھ دیکھو تو صحیح، خود قرآن میں لکھا ہے احتیاط برتنا، بطور دلیل لے آئیں گے. ان کو قرآن کی تعلیم سے بگاڑ نہ رکھو، پتہ نہ چلے دو. شروع سے ہی ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جواب کیا رکھتا ہے؟ دیکھیے قرآن نے تو ساری جتنی بھی مہمن ہے نا قرآن، جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ سابقہ کتب کی جو کینسل ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ ان کی تعلیمات آ گئی ہیں اس میں، تو ان تعلیمات پہ ہم نے ایمان لانا ہے، ان کتابوں پہ نہیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. 77ویں آیت. ان کی حماقت دیکھو یار، اس اللہ سے ان کتابوں کے صحیح علم کو چھپاتے جس نے یہ نازل کی ہیں یار. یہ اللہ سے چھپا رہے ہیں یار، جو خود علم دیا ہے.
بیشتر ایسا ان کی تعلیمات کا جو ہے تو ریپروڈیوس کیا ہے قرآن میں، مہیمن کہا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے یہاں بھی ایک مخصوص طبقہ ہے نا جس کے اندر یہ چیز محدود ہو کے رہ گی. کوئی بات جو شریعت کے متعلق آپ اپنے یہاں سے طے نہیں کر پاتے، ان سے پوچھتے ہیں، وہ بتائیں گے تو وہ ٹھیک ہے، محتاج ہیں جی. ٹھیک ہے. اب اگلی آیت میں یہ چیز بتائیے. ٹھیک ہے جی. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بات ہم سے کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ قوموں کے عروج و زوال کے جو قوانین ہیں وہ ایک ہی ہیں. قومیں بگڑتی ہیں، نقائص پیدا ہوتے ہیں. ساری قوموں کے اندر یہ دیکھیں مشترک ہوتی ہیں، بس تھوڑا سا احوال و ظروف کا فرق ہے نا. بنیادی طور پر تو ریزنس تو وہی ہیں، سارے کازز تو وہی ہیں. بگڑی قوم بنی اسرائیل کی، یہ جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں دیکھیں ایک ایک کر کے دیتے، ہم پہ چسپاں نہیں ہو رہی. یہ حال ہے. پھر دیکھیں قرآن حکیم سے دین خداوندی کے سلسلے میں دیکھیں یہ امت مسلمہ کی حالت قرآن بتا رہا ہے جی. ٹھیک ہے جی. ان کی ساری امت قرآن بتا رہا ہے. من امیون، یہ سب ان پڑھ ہیں، باقی دین کا علم تو ادھر نہیں آنے دیتے. وہ تو سارا ان کے پاس ہے، ان کا جو پریسٹ ہوڈ ہے ان کے پاس رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ وَلَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. 78 آیت دیکھ رہی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ان کا تعلق سوائے خوش عقیدگی کی کچھ نہیں رہتا. امانیہ کا یہ مطلب ہے. یہ بڑی قابل تعظیم کتاب ہے، ریشم کے غلافوں میں جی سب سے اونچی طاق پہ رکھتے ہیں تاکہ ہاتھ نہ پہنچے، پیٹ نہ ہو جائے اس طرح. دیکھ رہے ہیں سارا مصرف یہ ہے کہ کہیں غلطی سے گر جائے تو تول کے اس کے برابر اناج دے دیتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، دریا میں بہاتے ہیں، کہیں کنویں میں ڈالتے ہیں، کہیں دفن کرتے ہیں. احتیاط. دیکھ رہے ہیں تلاوت کرتے ہیں. معنی والی بات نہیں ہے اس کے پڑھنے سے جو ایک ایک حرف 10 میں وہ انگلیوں سے بسم اللہ کر کے وہ پڑھتے ہیں بعض لوگ. ٹھیک ہے. نیکیاں کماتے ہیں. یہ ہیں خوش عقیدیاں یار. لا یعلمون الکتاب الا امانی، اپنی آرزوئیں، اپنی خواہشیں، یہ اپنی خوش فہمیاں اس کتاب کے اندر سے ابھر ہو کر ان کو بجھارتے دیتی چلی جاتی تھی. یہ پتہ نہیں ہے کتاب میں تعلیم کیا ہے جائے. یہ ہے الا امانیہ، خود فریبی میں مبتلا ہیں. امانیہ کا مطلب یہی نہیں، خود پیدا کردہ آرزوئیں، خود سیلف ڈسیپشن میں. یہ ہے وہ چیز. کیوں ایسا ہے؟ انہم الا یظنون. یار یہ ان کو قیاسات کی وادیوں کے اندر پھر قیاس ہی ہے یار. دیکھیں حق کے مقابلے میں قرآن قیاس لایا. زن حق تو ہے نا کسی ٹھوس حقیقت کا محسوس طور پر سامنے آنا، اور زن کیا ہے؟ وہ قیاس ہوتا ہے، وہ چیز جو ٹھوس انداز سے سامنے نہیں آتی. پھر زن ہے جس سے چلاتے رہتے ہیں. ہاں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے. ہمارے ہاں دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ بھی یہی چیزیں ہیں یہ جو کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ تو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. ٹھیک ہے. 79ویں آیت. یکتبون الکتاب بِأَيْدِيهِمْ ہے یار، خود فتویٰ لگتے ہیں ہاتھ سے. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ من عند اللہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ. یار پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کا فرمان ہے. یہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا. الا امانیہ قرآن کہتا ہے یار تمہارے دلوں کے اندر خوش فہمیاں وضع کی ہوئی ہیں، خوش عقیدگی پیدا کی ہوئی ہے، اسی کے سہارے پر یہ ساری چیز چلتی رہتی. زن ہے یا ظنون. یکتبون الکتاب بِأَيْدِيهِمْ یا ثم یقولون ھذا من عند اللہ. یہ اللہ اور رسول کو حکم ہے، کہتے نہیں ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں سارا؟ ریزن بھی قرآن بتا رہا ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ثمن کے تھوڑی سی قیمت یہ لے کر یہ اپنے جو ہے تو روٹی روزی کے لیے کرتے ہیں.
حق کو بیچ دے، جو بھی قیمت حق کو بیچ کے لی جائے تو ثمن قلیل ہوگی نا جی اس کے مقابلے. فویل اللہم مما کتبت ایدیہم وویل اللہم مما یکسبون. دونوں چیزیں تباہی کا موجب ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھ کے سے اللہ کی طرف منسوب. اور یہ ہے چیز جو ان کو تباہ کر گئی.